السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کل امت میں مال و دولت کی زبردست بہتات ہے۔ خلیجی ممالک ہوں یا یورپ و ایشیا اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہوں، عام طور پر اکثریت خوشگوار زندگی کا خواب ذہن و دماغ میں سمائے دنیا کمانے اور مال و دولت جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ شریعت کی قید و بند کو پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر نظر انداز کرنا عام سی بات ہو گئی ہے، خصوصاً جب خواہشات کی تکمیل میں احکام خداوندی رکاوٹ بن رہے ہوں اور دنیا کا حصول خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہو تو ایمان و یقین اور دین و دھرم کی کسوٹی پر کھرے اترنے والے کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر لوگ دنیاوی مفادات اور خواہشات کی دہلیز پر احکام شرعیہ کو بلا خوف خطر قربان کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ آزمائش کی اس گھڑی میں ثابت قدم رہنے کے بجائے ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں، حالانکہ کامیاب ہونے والے ہی دونوں جہاں میں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ بے شک تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہیں، یعنی آزمائش کی چیزیں ہیں۔ تم ان کے چکر میں پھنس کر اپنے رب کو مت بھولنا، کیونکہ اس کے پاس آزمائش میں کھرا اترنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ بعض لوگوں کو مال و دولت جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے اور صرف بینک بیلنس میں اضافے کے لیے رات و دن دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کے کام مال کا صرف وہی حصہ آتا ہے جس کو وہ استعمال کر لے، یعنی کھا پی لے، پہن اوڑھ لے یا خدا کی راہ میں دے دے۔ بقیہ تمام مال جس کو وہ میرا مال کہتا ہے اور بڑی محنت و جانفشانی سے کماتا ہے، سب کا سب ورثاء کا ہوتا ہے، جس کو وہ انسان کے مرنے کے بعد آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں صرف 3 حصے اس کا ہوتا ہے۔ پہلا جو اس نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، اور دوسرا جو اس نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، تیسرا جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اس کے لیے ذخیرہ ہو گیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ اس کو دوسرے لوگوں یعنی ورثاء کے لیے چھوڑ کر کے چلا جائے گا، یعنی دولت کا بقیہ حصہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے حسب ضرورت ہی مال و دولت کو جمع کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ آزمائش اور فتنے میں تبدیل ہو جائے گا۔